صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، نیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر سنن ترمذی حدیث نمبر 2465 کے حوالے سے لکھا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے دعائیں چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رضا کی زبان تمہارے لیے۔ سفر المظفر کے خصوصی سلسلے میں آپ کو مرحبا کہا جاتا ہے۔ سید اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت الحاج الحافظ مفتی امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان سے اس ماہ کو نسبت ہے۔ 25 سفر المظفر کو آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کا نعتیہ کلام قرآن و حدیث کے مطابق بزرگان دین کے اقوال کی ترجمانی، عشق رسول۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، جو یہ چاہے کہ اس کے دل میں عشق رسول پیدا ہو، وہ ہدایت کی بخشش کا بار بار مطالعہ کرے۔ آپ کے کلام میں حمدیہ اشعار ہیں، مناجات کے اشعار ہیں، دعائیہ اشعار ہیں، نیکی کی دعوت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام کے مقطع جو ہیں، آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں، وہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ مدنی پھول بھی پیش کیے جاتے ہیں، ذکر رضا بھی ہوتا ہے الحمدللہ۔ آج جو مقطع پیش کروں گا اس میں اعلیٰ حضرت نے تصور مصطفیٰ میں ڈوب کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گیسوؤں کا ذکر خیر کیا ہے۔ سبحان اللہ، سنیے اور جھومیے۔ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا۔ اعلیٰ حضرت تصور مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور محبوب کی زلفوں سے تیل کی بوندیں ٹپک رہی ہیں، اور اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو، صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ سید اعلی حضرت کے عشق رسول پر قربان جائیں کہ اے رضا، محبوب کی زلفوں سے جو تیل کی بوندیں ٹپک رہی ہیں، جو تیل کی بوندیں ٹپک رہی ہیں، یہ تیل کی بوندیں نہیں ہیں، کیا ہیں؟ صبح عارض پر، صبح کی طرح چمکدار چہرے پر یہ
گیسو جو ہیں، یہ زلفیں جو ہیں، یہ ستارے لٹا رہے ہیں. سبحان اللہ. اعلی حضرت کہ عشق رسول کی کیا بات ہے کہ آپ نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گیسوئے پاک پر پورا کلام لکھ دیا. چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو، حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو. اعلی حضرت کے عشق رسول کے کیا کہنے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ سلام پڑھیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر تا پا آپ کے جو اوصاف ہیں، آپ کے اعضائے پاک کے اوصاف ہیں، وہ بیان کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گیسوں مبارک کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گیسوں مبارک کیسے تھے؟ سیدھے تھے، گھنگریالے تھے، کان کی لو تک تھے، آدھے کانوں تک تھے، پورے کانوں تک تھے، کندھوں تک تھے، کہاں تک تھے؟ سنی. سیرت مصطفیٰ بہت پیاری کتاب ہے، آسان اردو میں، مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہے. اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گیسوں کی کیفیت یہ لکھی ہے کہ آپ کے گیسوں مبارک، آپ کی زلفیں مبارک یہ گھنگریالے بھی نہیں تھے، بالکل سیدھے بھی نہیں تھے، بلکہ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان تھے. اور 163 مدنی پھول، بہت پیارا رسالہ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتیں، اور بھی مدنی پھول ہیں اس میں امیر علیہ سنت نے لکھا ہے شمائل المحمدیہ للترمذی کے حوالے سے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفیں کبھی نصف یعنی آدھے کان مبارک تک، اور کبھی کان مبارک کی لو تک، اس کو لو کہتے ہیں، لو تک، اور بعض اوقات بڑھ جاتی ہیں تو مبارک شانوں یعنی کندھوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی. تو امیر اہل سنت ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ موقع بموقع تینوں سنتیں ادا کریں، کبھی آدھے کانوں تک، کبھی پورے کانوں تک، اور کبھی کندھوں تک. سبحان اللہ. اور میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 600، اس کا خلاصہ ہے، عورتوں کی طرح کندھوں سے نیچے بال رکھنا مرد کے لیے حرام ہے. بعض بیچارے مدنی ماحول سے دور ہیں، دینی مطالعہ بھی نہیں ہے، دینی صحبت بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، مدنی چینل ہی دیکھ لو بھائی، مدنی چینل بھی نہیں دیکھتے تو پتہ چلے مرد سر کے بال کیسے رکھے. وہ بعض تو بیچارے وہ فیشن کی زد میں آ کر وہ چٹیاں سی بنا لیتے ہیں عورتوں کی طرح. استغفر اللہ استغفر اللہ. شرم آنی چاہیے. اللہ نے مرد بنایا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، مردوں کی طرح رہیں بھائی. یہ چھٹیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں لمبے لمبے وہ بال رکھے ہوئے عورتوں کی مشابہت. اور بعض وہ جعلی صوفی جو ہے وہ بھی ایسے حرکتیں کرتے ہیں. بہرحال وہ بال سنت کیا ہے؟ آدھے کانوں تک، پورے کانوں تک، یعنی کان کی لو تک یا کندھوں تک، اس سے نیچے جائز نہیں. اور جب بال ہوں تو بیچ میں مانگ بھی نکالنی چاہیے، اور بال ہوں تو اس کا اکرام بھی کریں، ان کو دھوئیں، تیل لگائیں، کنگھا کریں. یہ سب اس میں تفصیلاً اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر اقدس پر کثرت سے تیل لگاتے تھے، اکثر تیل لگاتے، داڑھی مبارک میں کنگھا کرتے. سبحان اللہ. اور حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دن میں 2 مرتبہ تیل لگاتے تھے. اور جو اہل علم لوگ ہیں ان کو کثرت سے سر میں تیل ڈالنا چاہیے. کیا فائدہ ہوگا؟ وہ سر میں خشکی نہیں ہوگی، دماغ تر رہے گا، حافظہ مضبوط رہے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی تیل لگائے تو بھووں ابروؤں سے شروع کرے، اس سے سر کا درد دور ہوتا ہے. اور کنز العمال میں ہے، پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تیل استعمال فرماتے تو پہلے اپنی الٹی ہتھیلی پر تیل ڈال لیتے تھے،
پھر پہلے دونوں ابروؤں پر، پھر دونوں آنکھوں پر، اور پھر سر مبارک پر تیل لگاتے تھے۔ طبرانی کی روایت میں ہے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب داڑھی مبارک کو تیل لگاتے تو انفقہ یعنی نچلے ہونٹ اور ٹھوڑی کے درمیان جو بال ہے، یہ اس کو عربی میں کہتے ہیں انفقہ سے ابتدا فرماتے تھے۔ داڑھی میں کنگھا کرنا سنت ہے، اب بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگانا، بالوں کو خشک اور پراگندہ رکھنا خلاف سنت ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے جو بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگائے تو 70 شیاطین اس کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ اور وہ بہت سارے نادان جو ہے نا وہ تیل ڈالتے نہیں، ڈرائی رکھتے ہیں اپنے بالوں کو، اور وہ پتہ نہیں کسی فلم ایکٹر کو دیکھ لیا ہوگا، کسی کھلاڑی کو دیکھ لیا ہوگا، اس کی نقل کرتے ہیں، عجیب و غریب انداز سے بال رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے سر میں تیل ڈالیں اور کثرت سے ڈالیں، انشاءاللہ دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ سنت کی نیت کریں گے تو اس کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اور اسی کثرت سے تیل لگے زلفوں کے تصور میں اعلی حضرت جھوم جھوم کر کہہ رہے ہیں تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو، صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ کنگھا داڑھی میں کس کس وقت کیا جائے؟ جواب دیا کنگھے کے لیے شریعت میں کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، اعتدال یعنی میانہ روی کا حکم ہے۔ نہ تو یہ ہو کہ آدمی جناتی شکل بنا رہے، نہ یہ ہو کہ ہر وقت مانگ چوٹی میں گرفتار۔ اور کنگھی کرتے وقت کیا کیا جائے؟ سیدھی طرف سے آغاز کیا جائے۔ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر کام میں دائیں یعنی سیدھی جانب سے شروع کرنا پسند فرماتے، یہاں تک کہ جوتا پہننے، کنگھی کرنے اور طہارت کرنے میں بھی۔ شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی علی رحمۃ اللہ الکوی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یہ تینوں چیزیں بطور مثال ارشاد فرما گئیں، ورنہ ہر کام جو عزت و بزرگی رکھتا ہے اسے سیدھی طرف سے شروع کرنا مستحب ہے، جیسے مسجد میں داخل ہونا، لباس پہننا، مسواک کرنا، سرما لگانا، ناخن تراشنا، مونچھیں کاٹنا، بغلوں کے بال اتارنا، وضو غسل کرنا، بیت الخلا سے باہر آنا وغیرہ۔ اور جس کام میں یہ یعنی بزرگی والی بات نہیں، جیسے مسجد سے باہر آنے، بیت الخلا میں داخل ہونے، ناک صاف کرنے، نیز شلوار اور کپڑا اتارتے وقت بائیں الٹی طرف سے ابتدا کرنا مستحب ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نماز جمعہ کے لیے تیل اور خوشبو لگانا مستحب ہے۔ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ تیل کون سا لگانا چاہیے؟ اب بہت سے لوگ جو نا وہ ہمارے ہاں سرسوں کا تیل لگاتے ہیں۔ اب سرسوں کا تیل لگاتے ہیں تو بعض اوقات اس سے وہ جب امامہ اتارتے ہیں، ٹوپی اتارتے ہیں تو بدبو کے بھپکے اٹھتے ہیں، یہ اچھی صورت نہیں۔ تو اگر سرسوں کا تیل ڈالنا ہے تو اس کے اندر کوئی خوشبو جو نقصان دہ نہ ہو وہ مکس کر لی جائے۔ کھوپرے کی تیل کی شیشی ہے،
اس کے اندر پسندیدہ عطر کے چند قطرے ڈال لیں تو خوشبودار تیل بن جائے گا. اور سر اور داڑھی کے بالوں کو وقتاً فوقتاً صابن سے دھوتے بھی رہنا چاہیے. اب داڑھی ہوگی تو اس سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اس میں تیل ڈالنے کی سنت پر بھی عمل ہوگا، کنگھی کرنے کی سنت پر بھی عمل ہوگا. سبحان اللہ. تو بہرحال وہ اگر تیل ڈالیں تو خوشبودار ہو، بدبودار نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر اقدس میں اکثر تیل لگاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیگر سنتوں کے ساتھ ساتھ اس مبارک سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کہ عشق رسول کے صدقے میں ہمیں بھی سچا عشق رسول مل جائے. اور گیسو رکھنا سنت ہے تو کاش ہمیں بھی اس مبارک سنت پر عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے. آمین. فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے. لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے. رضا کی زبان تمہارے لیے